تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک اس آیا کریمہ میں دو باتیں ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے۔ الناس پوری انسانیت، اللہ 100% انسانوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا، اور دوسری بات ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک اس میں ہمیں حلال اور شیطان کی پیروی سے منع فرما رہے ہیں، حلال کھانے کا ہمیں حکم دے رہے ہیں اور شیطان کی پیروی سے منع کر رہے ہیں۔ صاحبان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح ملتا ہے جس طرح اسے موت آتی ہے۔ تو آج رزق کی وجہ سے ہم حرام کھا جاتے ہیں کہ رزق بڑھانے کے لیے لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اگر قسمیں اٹھاؤں گا تو یہ مال نہیں خرید رہا تو خرید لے گا۔ مال کو بیچنے کے لیے قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہیں۔ تو صاحبان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسمیں اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر مال کی برکت نہیں رہتی۔ تو جو بندہ آج رزق کی وجہ سے قسمیں اٹھا کے مال بیچتا ہے، مال کی برکتیں زائل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، طلب حلال واجب علی کل مسلم، حلال رزق کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حلال کی طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے، اے اللہ مجھے حلال اور طیب رزق عطا فرما، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اس کو وہی چیز پسند ہے جو پاکیزہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے طویل سفر کیا، لمبا سفر کیا، اور لمبا سفر کرنے کے بعد اس کے بال گرد آلود ہو گئے اور پراگندگی کی حالت اس کی ہو گئی، تو گرد سے وہ بھر چکا تھا۔ اس نے طویل سفر کرنے کے بعد، متبرک جگہ پہنچنے کے بعد، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اپنے رب سے دعا طلب کی۔ اب مسافر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے گڑ گڑا کے گریہ زاری کی، دعا مانگی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جو اس نے پہنا تھا وہ حرام کا تھا، جو وہ اس نے پیا وہ حرام کا، کھایا وہ حرام کا، تو اب جو کچھ بھی تھا اس کا حرام تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری میں اور گڑ گڑا کے بھی وہ مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت پر ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا جانی کے پاس بیٹھے ہیں، آقا جی میں کب مستجاب الدعوات بنوں، کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا ذریعہ بتائیں، ایسا حل بتائیں کہ میں دعا مانگوں تو اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، میری دعا قبول فرمائے۔ تو حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو اپنے رزق کو حلال کر لے، اپنے رزق کو پاک کر لے۔ جس کا رزق پاک ہوگا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔